اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس چینل میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 100 حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ حدیث آپ کو بر وقت ملتی جائیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو فوراً مل سکیں۔ کل ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث انما الاعمال بالنیات کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسری حدیث جو کہ طہارت کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ طہارت کے لفظی معنی پاک رہنے کے ہیں۔ طہارت کے لفظی معنی پاک رہنے کے ہیں۔ ان ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ ترجمہ: طہارت ایمان کی شرط ہے۔ اس کا ایک دوسرا ترجمہ ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ 3 حروف پر مشتمل حدیث اپنے اندر بڑے وسیع معنی رکھتی ہے اور بہت ہی اہم ہے۔ الطہور کا مطلب ہے جسم کو پاک صاف رکھنا، غسل یا وضو کے ذریعے سے۔ شطر الایمان، ایمان کی شرط یا نصف ایمان یا آدھا ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں طہارت کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ سورۃ المدثر، یہ سورۃ المدثر کی 4 اور 5ویں آیت ہے۔ اس میں ارشاد ربانی ہے کہ اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ یہ قرآن کی ابتدائی نازل ہونے والی آیات ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا اور اس کا حکم تمام انسانوں کے لیے بالخصوص مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ اگر شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی عبادت قبول ہوگی۔ طہارت کے لیے وضو اور غسل ضروری ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو آپ اس کو طہارت حاصل کیے بغیر ادا نہیں کر سکتے، اور اگر آپ ادا بھی کریں گے تو اس کے وہ ثمرات آپ کو حاصل نہیں ہوں گے جو کہ ہونے چاہیے۔ ہر طہارت کے لیے جسم کا پاک صاف ہونا، لباس کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ عام حالات میں مسلمانوں پر وضو کے ذریعے سے طہارت کا حصول کافی ہے، لیکن غسل کے لیے سب سے پہلے آپ جسم پر لگی گندگی کو دور کیجیے۔ اس کے بعد آپ کلی کیجیے 3 بار اور گلے میں پانی پہنچائیے۔ اس کے بعد ناک میں پانی پہنچائیے، ناک صاف کیجیے اور بائیں ہاتھ کے چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کیجیے۔ اس کے بعد تمام جسم پر پانی بہائیے۔ اب آپ غسل کی ادائیگی سے فارغ ہو چکے ہیں اور طہارت کا حصول آپ کے لیے ممکن ہو گیا ہے۔ اگر آپ صرف نہا لیتے ہیں، ڈبے پہ ڈبہ پانی کا ڈالی چلے جا رہے ہیں تو اس سے آپ کو وہ طہارت حاصل نہیں ہوگی جو کہ شریعت نے بتائی ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو آپ اس کو طہارت حاصل کیے بغیر ادا نہیں کر سکتے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت قرآن پاک ہے یا کوئی دوسرا اسی طرح کا عمل ہے۔ ذکر اذکار بھی بعض اوقات جنابت کی حالت میں منع ہوتے ہیں، اور امت محمدیہ کا یہ اعجاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میری امت کے اعضائے وضو چمکیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دور سے انہی اجزاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لیں گے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ
طہارت رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے حصول پر بہت زیادہ زور دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فوری طور پر جب بھی ہم پر کوئی غسل فرض ہو تو ہم طہارت حاصل کریں۔ یہاں طہارت کے اصول کے لیے یہاں کہا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں تو پاک صاف ہو کر بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اگر کسی شخص پر بہت زیادہ غربت ہے اور افلاس ہے، اس کے اوپر تنگی پریشانی ہے، تو اس سے چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ شکریہ۔